اسلام اگر ہندوستان میں موجود ہے تو انہیں خانقاہوں کی بدولت موجود، اور آج اگر محفوظ ہے تو خانقاہ ہی میں محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو 32 کروڑ کی آبادی کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ زور سے بولو بھائی، خواجہ غریب نواز کا ہے نا؟ اس کی اصل کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ اس کی جڑ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ اس کی بنیاد کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ یہ تو عمارت کے فلیٹ ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، 5 تلہ، 10 تلہ، اس کے فلیٹس ہیں، بنیاد کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ڈال پالا کاٹ دو گے تو پھر ڈال پالا نکلے گا کہ نہیں؟ یہ ہم اکثر سنتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان بھگا دو، مسلمان تو پاکستان چلے جاتے ہیں، نہیں بولتے ہیں لوگ؟ بھائی ابھی تو مودی جی کے بڑے بڑے منتری بول رہے ہیں، تو مسلمان کو کہا جانا چاہیے؟ میں کہوں گا منتری جی، مودی جی، میری ایک بات سن لو، تم نے مدھو کے چھتے کو کبھی دیکھا نہیں ہے؟ بس شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا نہیں؟ اس چھتے میں ایک راجا رانی ہوتی ہے، ایک جوڑی ہوتی ہے جس کو راجا رانی کہا جاتا ہے۔ تو جو مکھیوں کی پہچان رکھنے والے ہیں وہ سارے مکھیوں کو نہیں چھیڑتے، تو راجا رانی کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی بہار میں جاؤ گے، بنگال کے سندر بن کی طرف جاؤ گے، یو پی میں جاؤ گے، وہاں شہد کا بکس رکھتا ہے، کیا اپنی مکھی لے کے آتے ہیں؟ نہیں، 2 مکھی، کس کو؟ راجا اور رانی کو، ان دونوں کو اٹھا کے لے کے چلے آتے ہیں۔ جہاں راجا پہنچ جاتا ہے ساری مکھی خود وہاں پہنچ جاتی ہے، اس کو بلانے، چھیڑنے اور بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم سے کیوں کہتے ہو کہ پاکستان چلے جاؤ؟ تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو خواجہ کو اٹھا کے پاکستان میں دے دو، ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جڑ کو، ہماری بنیاد کو پاکستان میں بھیج دو، تو گاچھ کی جڑ جہاں جائے گی ڈال پالا وہیں جائے گا کہ نہیں؟ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 32 کروڑ سے کاہے کو دشمنی بول رہے ہو؟ کہیں سر گر گیا تو معاملہ دوسرا ہو جائے گا، اس لیے 32 کروڑ کو مت چھیڑو۔ ایک معین الدین جو اجمیر میں لیٹا ہوا ہے، اس ایک معین الدین کو اٹھاؤ اور پاکستان میں لے جا کے بیٹھا دو، دیکھو گے کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ 32 کروڑ پھر پاکستان سے لگ جائے گا۔ ہماری جڑ اجمیر کہاں ہے؟ ہماری بنیاد کہاں ہے؟ اجمیر میں۔ اس لیے اجمیر سے اپنے لو کو لگاؤ۔ ہم لوگ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اپنی بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ بنیاد سے اگر مضبوطی کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہے تو دنیا کا کوئی طوفان تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ اگر جڑ سے الگ ہو جاؤ گے تو ہوا کا ایک معمولی جھونکا بھی تم کو اٹھا دے گا، پٹک دے گا، بگاڑ دے گا۔ جس عمارت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، بڑا سے بڑا سلطنہ بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جس عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے، ایک ہلکا سا بھومیکمپ آتا ہے اور عمارت بیٹھ جاتی ہے۔ نیپال میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے اثرات ہندوستان میں معلوم ہوا، لوگ گھر چھوڑ کے باہر چلے آئے، لگتا ہے ملک الموت گھر کے اندر چلا گیا۔ ملک الموت کہاں گیا تھا؟ اب لوگ بھاگ کے کہاں آئے؟ ہمارے گھر سے نکل کے سب آئے، اس لیے کہ ملک الموت وہاں بھی چلا گیا۔
زمین ہلی تھی، تم دن رات ہلتے ہو زمین پہ، زمین کچھ نہیں بولنے جاتی. ایک مرتبہ زمین نے تھوڑا اپنے کو ہلا دیا کہ سب کا نیچے سے لے کے اوپر تک اللہ سب ہل گئے. یعنی سب ہلے تو ہلے. اے زمین تو مت ہلی، اس لیے کہ تو اگر ہل جائے گا تو سارا تلہ نیچے تلہ میں چلا جائے گا. آدمی نہیں چاہتا کہ زمین ہلے. کوئی چاہتا ہے زمین ہلے؟ بھلے اپنے ہلتا رہے، اپنے جہاں جی چاہے جائے، جہاں جی چاہے گھومے، کوئی پرواہ کی بات نہیں. لیکن زمین اب چاہتی ہے کہ چنگیل اب یہاں نہیں رہے گا، لاڈلو لائن کل سبا میں جائے گا. کیا ہوگا بھائی؟ اگر لاڈلو لائن میں چاہے کہ بہت دن سے ہم یہاں ہیں، ہم بھی تھوڑا گھومے پھرے، ذرا ہم کل سبا چلے جائیں. ارے تم چڑیا خانہ دیکھنے جاؤ، سائنس سٹی دیکھنے جاؤ، ایڈن گارڈن گھومنے جاؤ، کرکٹ میچ دیکھنے جاؤ، اور لاڈلو کی زمین چاہے کہ ہم فٹ بال میچ پہ جائیں گے دیکھیں گے. کیسے ہی ہوگی بات؟ بولو نا بھائی، کیسے لگے؟ ابھی تو کہیں ہلا ہے، ذرا سا جھٹکا مارا، اچھے اچھے لوگوں کا کپڑا خراب ہو گیا. اتنے لوگوں کا کئی دن تک ماتھا گھومتا رہا. اب تو چرچا کر رہا ہمارا تو ماتھا گھوم گئی، ماتھا گھوم گئی ذرا کہ زمین گھوم گئی. جب یہ گھومتی ہے تو اچھے اچھوں کا دماغ گھما دیتی ہے نا. اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، خواجہ غریب نواز سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. دنیا کا کوئی سرکرا، کوئی بھومیکمپ تمہیں نہیں ہلا سکتا اگر تم اپنے جڑ سے مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے ہو. رشتے کا رشتہ غریب نواز سے ٹوٹ گیا، دنیا کا ایک تھپیڑا اس کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کافی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ آپ نے بڑی کامیابی، بڑی محنت کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کیا. اللہ آپ سب کے محنت کو، بچوں کی محنت کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.